إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما. محترم دینی بھائیوں، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان ساتھیوں، آج ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارا کوئی نہ کوئی اس میں دوست ہوتا ہے، چاہے جس عمر کے آدمی ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورت، ہر ایک کے کچھ نہ کچھ دوست، کچھ نہ کچھ فرینڈ، کمپینین، ساتھی، اٹھنے بیٹھنے والا، کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ہوتے ہیں۔
اور کیوں نہ ہو، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ جس طرح کی تمام رشتے ہیں، رشتے ناطے خونی رشتے ہوتے ہیں، اسی طرح سے کچھ دوستوں کی بھی انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، جن دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کے اپنا دکھ سکھ سنا سکیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ باتیں شیئر نہیں کر پاتا، بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اپنا غم اپنا سکھ دکھ سنا نہیں سکتا، تو وہ گھر سے نکلتا ہے، کسی دوست کے پاس بیٹھ کر کے 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ وہاں بیٹھتا ہے، اپنے دل کی باتیں کرتا ہے، اور اس طرح سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ گویا دوستی بھی ایک ضرورت ہے، لیکن کس طرح کی دوستی ہماری ہونی چاہیے؟ کچھ ایسی دوستیاں بھی ہیں جو ہماری دنیا بنا دیتی ہے، ہمیں اچھے مشورے دیتی ہیں، ہماری زندگی بنا اور سنوار دیتی ہے، لیکن کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی برباد کر دیتی ہے، آپ کی دنیا بگاڑ دیتی ہے اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اس مقام پر ہر عاقل بالغ سمجھدار انسان کو، ہر بدھی وویک رکھنے والے انسان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا دوست کیسا ہے، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ چائے خانے میں بیٹھ کر گپیاں اور گپ سڑاکے لگاتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ کیسے دوست ہیں؟ جن کے ساتھ تجارت میں پارٹنرشپ ہے، وہ کیسے دوست ہیں؟ جن کے ساتھ شیئر میں آپ بزنس کر رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ کس طرح کے دوست ہیں؟ میرے دینی بھائیوں، یقیناً ہم سب کو جب ہم قرآن کریم کے اوراق کو پلٹتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوست کئی طرح کے ہوتے ہیں، اور اسلام نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں کن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا ہے، کن سے دوستی نہیں کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه او تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك او تجد منه ريحا منتنة۔ اچھے اور برے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے اور بھٹی پھونکنے والے لوہار کی طرح۔ اگر آپ کا دوست اچھا ہے، آپ کو اگر زندگی میں اچھے دوست مل گئے تو وہ خوشبو بیچنے والے کی طرح، عطر بیچنے والے، پرفیوم بیچنے والے کی طرح ہے کہ اگر آپ اس کے پاس جائیں گے تو یا تو آپ خوشبو اس سے خرید لیں گے، یا روئی کے پھاہا میں تھوڑا سا عطر لگا کر آپ کو دے دیں گے، یا آپ واپس آئیں گے، خریدا بھی نہیں، آپ کو روئی میں عطر لگا کے بھی نہیں دیا، لیکن کم از کم وہاں سے جب اٹھ کے آئیں گے تو خوشبو لے کر کے آئیں گے۔ لیکن اگر برے دوست کی مثال کیسی ہے؟ بھٹی پھونکنے والے لوہار، جہاں آپ اپنے ہتھیار وغیرہ اور چاقو ہے، چھری وغیرہ آپ لے کر کے جاتے ہیں اس کے پاس، تو وہ لوہار سے اگر آپ دوستی کریں گے تو یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا، یا آپ وہاں سے بدبو لے کر کے واپس آئیں گے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ آج جس سماج اور سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہماری دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ۔ میرے دینی بھائیوں، اگر آپ کے دوست اچھے ہیں اور نیک ہیں تو یہ دنیا میں بھی یہ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی یہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ورنہ اگر یہ دیندار نہیں ہے، مومن نہیں ہے، متقی نہیں ہے، تو یہ کل قیامت کے دن آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کے اندر فرمایا، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ کل قیامت کے دن ہر دوست دوسرے دوست کا دشمن بن جائے گا سوائے متقیوں کے، جو پرہیزگار دوست ہوں گے، نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، یہ لوگ، ان کی دوستیاں باقی رہیں گی۔ باقی جتنے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج کے اندر فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی بھی دوست کسی دوست کو پوچھے گا نہیں، اس کا حال تک نہیں پوچھے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ کہے گا، ایک جگہ سورۃ الشعراء کے اندر فرمایا فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، کل قیامت کے دن جہنمی افسوس کر کے کہیں گے آج ہمارا کوئی بھی سفارشی نہیں ہے، آج ہمارا کوئی بھی گہرا دوست نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا حال ہوگا اس وقت کا میرے بھائیو، سوچئے آج جن دوستوں کے ساتھ ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، کل وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے، کل وہ آپ کے ضرورت میں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کس قدر بھیانک وقت ہوگا۔ آج ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی بدعتی سے دوستی کرتا ہے، ایک مسلمان کافر سے دوستی کرتا ہے، ایک مسلمان منافق سے دوستیاں کرتا ہے، ایک مسلمان شرابی کبابی سے دوستی کر رہا ہے، ایک مسلمان اسمیگلر کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، ایک مسلمان جواری کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، ایک مسلمان وہ کریمنل مجرمین کے ساتھ، گینگسٹر کے ساتھ دوستیاں رکھتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ذرا اس آیت کریمہ کو سنیے اور اپنے آپ کا جائزہ لیجئے۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسے وقت میں ایک ظالم، ایک گنہگار اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کی راہ پر چلا ہوتا، رسول کی راہ اختیار کر لی ہوتی، ہائے بربادی میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو نصیحت آ جانے کے بعد مجھے راہ حق سے بھٹکا دیا، مجھے راہ حق سے دور کر دیا۔ اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو ہے ہی موقع پر انسان کا ساتھ چھوڑنے والا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے دربار میں ہماری شکایت کریں گے، اے اللہ اے میرے پروردگار، یہ ہے میری قوم کے لوگ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، آج ہماری دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ؟ اگر آپ نے شیطان کو دوست بنا لیا ہے، کل قیامت کے دن آپ افسوس کریں گے، اور وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جنوں سے دوستی کرتے ہیں تاکہ فائدہ حاصل کریں، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے کبیراج لوگ جن کی دوستیاں شیطانوں سے ہوتی ہیں، یہ دنیا میں مال کما رہے ہیں، پیسے خوب اینٹ رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، لیکن ان کی دوستی ان کو ہلاکت میں لے جائے گی، جہنم میں لے جائے گی۔ کچھ لوگ شیطانوں، انسانوں میں سے جو شیطان ہیں ان سے دوستی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ لہٰذا دوستی کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ قرآن کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن یہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ قرآن سے آپ نے دوستی کی تو آپ دنیا میں بھی قرآن آپ کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی قرآن آپ کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد یہ قرآن آپ کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اے مسلمانوں قرآن پڑھتے رہا کرو، کل قیامت کے دن یہی قرآن تمہارے حق میں سفارشی بن کر آئے گا، تمہارا وکیل بن کے آئے گا، تمہارا ایڈوکیٹ بن کے آئے گا، تمہاری طرف سے اللہ کے دربار میں لڑے گا۔ آج ہماری دوستی کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ قرآن کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، آج اپنے سماج میں دیکھیے میرے بھائیوں، ہم شہر میں رہتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں،
بہت دفعہ ہماری بزنس شراکت پر ہوتی ہے، پارٹنرشپ پر ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں، لیکن آپ کا پارٹنر مشرک ہے، آپ کا پارٹنر کافر ہے، لیکن انسانی بنیادوں پر آپ ان سے دوستی رکھیں، تجارت میں ساتھ رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے، آپ کی یہ ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ ایسے مشرک ساتھی کو نصیحت کریں، اس کو اسلام کی تعلیم دیں، ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ قرآن کریم کے سورۃ الکہف کی تلاوت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر دو دوستوں کی، دو ساتھیوں کی، دو پارٹنر کی کا واقعہ اور ان کی مثال بیان فرمائی۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے ذرا ان دو آدمیوں کی مثال ذرا بیان کر دو، جو دو دوست، ان میں سے ایک کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انگور کا باغ دیا تھا اور اس کے کنارے کنارے کھجور کے باغات، اور بیچ میں نہر چل رہی تھی، اس کے باغ میں بیچ میں نہر، چاروں طرف انگور کے باغ، سائیڈ میں کھجور کے باغات، اور بیچ میں نہر چل رہی تھی، اور جس نہر سے اس کے باغوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ تو اس کے ساتھی نے، اس نے اپنے ساتھی سے کیا کہا، جو باغ والا ہے وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے، قال له صاحبه وهو يحاوره، وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے، اپنے ساتھی سے، دوست سے بات کرتے ہوئے، ودخل جنته، اپنے باغ میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا کہتا ہے، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا باغ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ہلاک نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، اور میں یہ بھی یقین نہیں رکھتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، کبھی قیامت آئے گی، مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے، وشواس نہیں ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور بالفرض اگر میں مر بھی گیا، اپنے پروردگار کے پاس چلا بھی گیا، تو میرے لیے وہاں اچھا مقام رکھا ہوا ہے۔ تو اب جو اس کا مسلمان ساتھی ہے، مسلمان پارٹنر ہے، وہ کیا سمجھاتا ہے، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ان کے ساتھی نے کہا، او میرے دوست، او میرے پارٹنر، قال له صاحبه وهو يحاوره، اس سے بات کرتے ہوئے، اس سے وارتالاب کرتے ہوئے کیا کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، او میرے پارٹنر، کیا تو بھول گیا، کیا اس اللہ کا تو انکار کر رہا ہے، اس اللہ کا تو ڈینائی کر رہا ہے، جس اللہ نے، جس پروردگار نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، خلقک من تراب ثم من نطفۃ، پھر تجھے نطفہ سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے مکمل انسان بنا کر اس دنیا میں لایا، ثم سواک رجلا۔ اب بتاؤ کس طرح سے، دیکھیے اپنے پارٹنر کو سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے پارٹنر، اے مشرک، اس کا دوست کون ہے، مشرک ہے، سمجھا رہا ہے کہ تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، تجھے مکمل انسان کی شکل میں اس دنیا میں لایا، اس اللہ کا تو انکار کرتا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اپنے پارٹنر سے کہہ دیا، کھلے صاف طریقے سے کہہ دیا، لیکن سن میرے پارٹنر، لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي، مگر میرا رب وہ اللہ ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، آپ کا پارٹنر اگر کوئی مشرک ہو، کافر ہو، آپ سوچتے ہیں کسی طرح ہماری پارٹنرشپ چلے، تجارت اچھی ہونی چاہیے، کبھی آپ حق بات نہیں بولتے، اسلام کی تعلیم نہیں دیتے، توحید کی بات نہیں بتاتے، ایشور واد کی تعلیم ان کو نہیں دیتے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا پالنے والا ایک اللہ ہے، کبھی اس بات کی ہم تعلیم نہیں دیتے۔ آئیے اسی طرح کا ایک واقعہ سورۃ الصافات کے اندر آیا ہے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ،
یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ۔ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، تو کیا ہوگا؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، اتنے میں ایک کہے گا جنتی، انی کان لی قرین، ارے بھائی میرا ایک دوست تھا، میرا ایک پارٹنر تھا، کہاں چلا گیا؟ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کہاں ہے وہ؟ انی کان لی قرین، وہ دوست کیسا دوست تھا؟ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ جو میرا پارٹنر تھا دنیا میں، میرے ساتھ بزنس کرتا تھا، میرے ساتھ بیوپار کرتا تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ۔ مسلمان دوست سے کیا بولتا؟ وہ کافر دوست مسلمان دوست سے کیا بولتا؟ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ۔ یہ بتاؤ کیا تم اس بات پہ وشواس رکھتے ہو کہ مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ مومن تو کہتا ہاں بھائی مجھے تو یقین ہے، میں جب مر جاؤں گا دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے گا، مجھے تو یقین ہے۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون۔ کافر دوست کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں سڑ گل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا؟ أئنا لمدينون۔ یہ دوست تھا، کیسا مشرک دوست تھا؟ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں تھا، وشواس نہیں تھا، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اسے یقین نہیں تھا۔ تو اللہ کیا بولے گا؟ اللہ کہے گا قال هل انتم مطلعون، اے مسلمان جنتی یہ بتلا کیا تو اپنے دوست کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے کافر ساتھی اور پارٹنر کو دیکھنا چاہتا ہے؟ هل انتم مطلعون، کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ کیا دیکھتا ہے؟ جھانک کر دیکھتا ہے تو جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوا ہے۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، تب وہ مسلمان جنتی کیا بولتا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، تو مجھے ہلاکت کے قریب پہنچا دیا تھا، اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا تب تو میں بھی ہلاک ہو جاتا، میں بھی برباد ہو جاتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے رب کی مجھ پر رحمت نہ ہوتی، مجھ پر کرم نہ ہوتا، اللہ کی مہربانی مجھ پر نہ ہوتی تو آج میں بھی جہنم میں چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ پر غور کیجئے کہ پارٹنرشپ میں دو آدمی ہیں، ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، دونوں دوست دنیا میں بڑا اچھا کھا پی رہے ہیں، ساتھ میں تجارت کر رہے ہیں۔ ایک کافر، اس کو پارٹنرشپ میں تجارت کر کے، بزنس کر کے جو منافع مل رہا ہے، پروفٹ مل رہا ہے، اس پروفٹ میں جیسے پروفٹ ملتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گاڑی خرید لیتا ہے، پروفٹ ملتا ہے بنگلہ خرید لیتا ہے، پروفٹ ملتا ہے نئی تجارت اسٹارٹ اپ کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو مومن پارٹنر ہے وہ کیا کرتا تھا؟ جیسے منافع ہوتا اس کو اللہ کے راستے میں لگا لیتا، منافع ملتا یتیم خانے میں لگا دیتا، منافع ملتا مسجد میں مدرسے میں لگا دیتا، منافع ملتا اللہ کے راستے میں جہاں ضرورت ہوتی خرچ کر دیتا۔ تو اس کے بعد اس کو یقین تھا مومن کو کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے اپنے سارے اعمال کا بدلہ پانا ہے، لہٰذا اس کو اس یقین کی بنیاد پر ہو جو بھی منافع ملتا خرچ کرتا رہتا۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ کافر دوستوں کی دیکھا دیکھی، ہم لوگ بھی کیا چاہتے ہیں کہ ان کی طرح ہمارے پاس بھی شاندار بلڈنگ ہو، ان کی طرح ہمارے پاس بھی کئی گاڑیاں ہوں، ہمارے پاس بھی بینک بیلنس ہو، اور ہم اپنے پیسے کو راہ حق میں لگانے سے باز آتے ہیں، ہم کتراتے ہیں، ہم دور بھاگتے ہیں اپنے پیسے سے، ہم حج نہیں کرتے۔ کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں حج ان پر فرض ہو گیا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں میرے پاس ابھی تو 2 ہی گاڑی آئی ہے، 2 گاڑیاں اور مجھے خریدنا ہے، مجھے ابھی ایک ہی میرے پاس بلڈنگ ہے، ایک اور بلڈنگ بنانا ہے، میرے پاس ایک کمپلیکس ہے، تجارتی کمپلیکس، شاپنگ کمپلیکس، مجھے ایک اور بنانا ہے، پھر اس کے بعد حج کو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، ایک مسلمان کا شیوا نہیں۔ ایک مومن مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ آخرت کے دن کو یاد رکھ کے
اپنے مال اپنے دولت کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، عبادتوں میں خرچ کرتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، دوستی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہو آخرت میں بھی کامیاب ہو، تو آپ کو کن چیزوں سے دوستی کرنی چاہیے؟ ایک تو قرآن سے دوستی کرنی چاہیے، قرآن والوں سے دوستی کرنا چاہیے، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، علماء سے دوستی کیجئے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی طرح آپ کو نیک اعمال سے دوستی کرنا ہے، نیک اعمال کو اپنا دوست بنانا ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال جو دیکھتے ہو نا، یہ بیٹے، جوان بیٹے، یہ سب کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کا شعبہ ہے۔ آج گھر میں اگر بیٹا نہ ہو، آدمی کے پاس مال نہ ہو تو دنیا میں اچھا نہیں لگتا، دنیا کی زینت نہیں ملتی، شوبھا نہیں لگتا، لیکن یہ دنیا تک ہی رہ جائے گا۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک اعمال کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، باقی رہنے والے نیک اعمال وہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور آخرت میں امید افزا ہے۔ حدیث میں آیا ہے یتبع المیت ثلاثۃ، میت جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، عملہ مالہ و اہلہ و عملہ، اس کا مال جاتا ہے، اس کے گھر والے جاتے ہیں، رشتہ دار جاتے ہیں، اور اس کا عمل جاتا ہے۔ مال واپس چلا جاتا ہے، گھر والے واپس چلے آتے ہیں، اور قبر میں اس کا ایک ساتھی رہ جاتا ہے۔ اس ساتھی کا نام جانتے ہیں؟ عمل، نیک عمل۔ اس کا نیک عمل ساتھی ہے جو قبر میں بھی رہتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جن کے پاس بیٹے ہیں، اپنے بیٹوں پر گھمنڈ مت کرنا، اترانا نہیں ہے کہ میرے پاس بہت بیٹے ہیں، میرے پاس بہت دولت ہے۔ آپ کی یہ دولت، آپ کے یہ بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ آپ کا نیک عمل آپ کا ساتھی بنائیے، اس کو قبر میں کام آئے گا، قبر کے بعد حشر میں کام آئے گا، جنت جانے کے مرحلے میں آپ کا عمل کام آئے گا، تو یہ نیک عمل آپ کا ساتھی بن جائے۔ میرے بھائیوں، آپ ساتھی بنائیے اپنے سماج میں اچھے لوگوں سے، اور آپ اپنا فرض نبھائیے۔ صحابہ اکرام کو دیکھیے، صحابہ اکرام کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی، کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے نبی کو دوست بنایا، نبی کو ساتھی بنایا۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ مومنوں کے لیے نرم ہیں، کافروں کے لیے گرم ہیں۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو نبی کے ساتھ رہے، ہر دم رہے، جنگ میں بھی رہے، صلح میں بھی ساتھ رہے، نرمی میں، گرمی میں، بیماری میں، صحت میں، پریشانی میں، دکھ میں، سکھ میں، بیماری میں، صحت میں، ہر حال میں یہ نبی کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان سے رضامندی کا اعلان کر دیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ارے اللہ اکبر! نبی سے دوستی کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں اس کا نام قرآن میں ڈال دیتا ہے، اور قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اس نبی کے ساتھی کا نام آتا رہے گا۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں اللہ کے نبی کے ساتھ کون تھے؟ آپ کے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ غار کے اندر دونوں جاتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول رک جائیے، میں پہلے اندر جاتا ہوں۔ اندر جانے کے بعد وہ جہاں جہاں سوراخ تھا، چھید تھا، سب کو بند کر دیا، اور لاسٹ میں جب ایک سوراخ باقی رہ گیا تو انہوں نے اپنی ایڑی رکھ دی اور دونوں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو اندر آنے کے لیے کہا اور اللہ کے رسول کو اپنی گود میں رکھ دیا اور کہا آپ لیٹ جائیے۔ وہ ساتھی جن کے پیروں میں سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ نبی کے احترام میں سر کو ہلا نہیں رہے تھے، میرے بھائیوں، اس ساتھی کا نام اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے ساتھی سے وہ کہہ رہے تھے لا تحزن، گھبرانا مت، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابو بکر نے نبی سے دوستی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر کیا، اور قیامت تک ان کا ذکر آتا رہے گا۔ وہ نبی کے ساتھ صحبت میں دنیا میں بھی رہے، آخرت میں بھی رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے سماج میں اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے، نمازیوں سے، پرہیزگاروں سے دوستی رکھنا ہے، بدمعاشوں سے، چوروں سے، لٹیروں سے اور اسمگلروں سے
اور کریمنل سے ہمیں دوستی نہیں رکھنا چاہے، ان سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے، اپنے بھائیوں کی، سماج کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمیں دنیا میں بھی اچھی دوستی عطا فرمائے، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی توفیق دے، اور قیامت میں، آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں نیک دوست عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا لذنب انہ هو الغفور الرحیم۔